ایک سوال ہمارے پاس فیس بک میں ہے، اس کی کچھ ترمیم کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. جیسے آج اسلامی بہنوں کا بھی اس میں کیونکہ خاص موقع ہے کہ ان کے سوالات بھی چلائے جاتے ہیں، تو بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو نماز کی پڑھنے کی جو تاکید ہوتی ہے اس میں بعض موقع پہ تشدد کیا جاتا ہے، گالیاں بھی دی جاتی ہیں. تو ایسا کرنا کیسا کہ بچوں کو نماز پڑھوانی ہے تو تشدد کرنا، کوسنے دینا، گالیاں دینا، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بار سن رہا ہوں میں. یہ سوال بھی آیا ہمارے پاس. توبہ استغفر اللہ. گالی اگر واقعی جس کو گالی کہتے ہیں تو ویسے اگر وہ بچہ نابالغ ہے تو اس پر نماز تو فرض ہے ہی نہیں. فرض ہو جس پر گالی تو اس کو بھی نہیں دینی ہے. ماں باپ کو حکمت عملی سے پیار سے نماز کی تلقین کرنی ہے. گالی اور تشدد یعنی بے تحاشا مارنا، یہ تشدد تو اس صورت میں ہوگا کہ ایسا مارنا جس سے اس کو نشان پڑ گیا ہے، خون نکل آیا ہے نا، ایسے یعنی ضرب شدید جس کو بولتے ہیں. یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے. نہ میاں بیوی کو مار سکتا ہے، نہ استاد شاگرد کو مار سکتا ہے، نہ پیر مرید کو مار سکتا ہے، نہ باپ بیٹے کو، نہ ماں بیٹی کو. کوئی کسی کو اس طرح تھوڑی مار سکتا ہے. ضرب شدید. اسلام تو امن کا پیغام لایا ہے، سلامتی سلامتی اس میں. تو ایسا نہ کریں، پیار محبت سے نماز کی دعوت دیں. آپ بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں ضرور، ان کو چھوڑیں نہیں. میں اپنے بچے میں فجر کے لیے ان کو گھسیٹ کے نکالتا تھا، ان کی جان پہ آ جاتا تھا، سونے نہیں دیتا تھا ان کو. نماز پڑھو، سجدے میں سو جاتے تھے بعض اوقات، پھر نہیں اٹھاتا تھا، وضو بھی کرواتا تھا. کہ یہ بچے ان کو ابھی سے عادت ڈالیں گے تو الحمدللہ. اب ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں سب، تو عادت ڈلوائیں گے تو پڑھیں گے نا. تو بچپن سے ان کو زبردستی، اس طرح کی زبردستی جیسے میں نے آپ کو بتائی، کبھی نہ مارا نہیں ہے میں نے نماز کے لیے، نہ لاتیں ماری ہے، نہ ہاتھ مارا ہے، نہ گھوسا مارا ہے، نہ چانٹا مارا ہے. مگر میں نے کہا میں سونے نہیں دیتا تھا. جس طرح بھی ان کو کوشش کر کے لے آتا تھا نماز پر حتی الامکان. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بس میرے نزدیک وہ تھا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو، اے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، یعنی گھر کے افراد کو، گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، انسان اور آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے، وہ اس سے وہ آگ بھڑکتی ہے، جلتی ہے. خیر، تو میں کوشش کرتا تھا. اور یہ کہ جو حکم ہے شریعت کا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تب سے اس کو نماز کا تو بولنا ہے نا، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دینا ہے. کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں گناہ گار تو نہیں ہو رہا، ان کو یوں کیسے سوتا چھوڑ دوں. سب کوشش کریں گے تو سب کے بچے نمازی ہو جائیں گے. خود تو نماز پڑھیں، مشکل تو یہ نا، خود بھی تو نہیں پڑھ رہے. 95% پہلے میں کہا کرتا تھا کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اب تو لگتا ہے 99% نہیں پڑھتے ہوں گے. کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ بڑے شہروں میں ابھی کچھ مسجد میں تھوڑی بہت رونق ہوتی ہے، یہ بھی کراچی میں رونق ہے. اچھا، پھر بس کراچی کی رونق ہے اور کے پی کے میں رونق دیکھی ہے مسجدوں میں. باقی پنجاب میں جو سناٹے دیکھے نا، بڑی بڑی مسجد میں جو ہو کا عالم ہوتا ہے، کوئی سندھ کے اندر جا کے دیکھا ہے، پنجاب میں تو ملتان شریف میں دیکھا، لاہور میں دیکھا مسجدیں خالی. دیکھیں مجھے ایسی خالی ملی ہوں گی، ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن نماز نہیں پڑھتے لوگ. یہ تو میرے سے کون اختلاف کرے گا، کون لڑائی کرے گا؟ جتنی مسجدوں میں الحمدللہ الیاس قادری گیا، کوئی شاید مائکا لال گیا ہی نہیں ہوگا. صحیح بولتا ہوں، میں اتنی مسجدوں میں گیا ہوں. شروع میں آپ لوگ تھوڑی ہوتے تھے جو میں اس طرح کانچ کی کیبن میں بڑے مان سے اور بیان مدنی چینل کچھ بھی نہیں تھا. پہلے تو گلی گلی مسجد جا کر نیکی کی دعوت دینی ہوتی تھی. تو الحمدللہ میں نے جتنی مسجدوں میں نماز پڑھی ہے نا، پاکستان کیا دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی گیا ہوں، لیکن پاکستان میں ذرا زیادہ ہی اپنا، یہ میرا وطن ہے اور یہیں دعوت اسلامی پھلی پھولی. تو میں بہت مسجدوں میں گیا ہوں، شاید سینکڑوں ہزاروں مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھی ہیں.
تو ایک ساتھ تو شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا کہ جس نے اتنی نئی 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 بدل 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 کر مسجدوں میں حاضری دی ہو. الحمدللہ. اس تو نمازیں مسجدوں میں جا جا کر بہت مسجدوں کی زیارتیں کی ہیں میں نے, اور دوسرے میں نے جنازے بہت پڑھے, بہت جنازے پڑھے. اتنے جنازے بھی وہ جو ہوتے ہیں مطلب سماجی اداروں کے اور جو اجارے پر جو پڑھاتے ہوتے ہیں وہ تو بڑھ جائیں گے مجھ سے, لیکن بہرحال میں نے بھی الحمدللہ بہت جنازے اٹینڈ کیے, جنازے پڑھے, بہت پڑھے, تدفین بہت کی ہے. قبرستان بھی عام طور پہ لوگ مجھے ظاہر ہے کہ محبت دعوت اسلامی کہ جنازہ بھی الیاس پڑھائے, تدفین میں بھی یہ آئے, یہ مطلب مجھے ہوتی تھی ترکیب, نکاح بھی یہ پڑھائے, ولیمہ بھی کھائے. اب نعت خوانی بھی, نکاح کی نعت خوانی شادیاں میں جو ہوتی ہے نا, الحمدللہ یہ دعوت اسلامی نے اس کو رواج دیا ہے. ہمارے یہاں پہلے فنکشن ہوتے تھے, ڈھول بجتے تھے شادیوں میں, تو اللہ کی رحمت سے ہم نے کوشش کی کہ اس کی جگہ یار نعت خوانی کرو, نعت خوانی کرو, نعت خوانی کرو. اور میں خود پہنچتا تھا نعت خوانیوں میں. جو پرانے عیسائی بھائی ان کو شاید یاد بھی ہوگا. تو اس طرح ہم نے نعت خوانیوں کی عادت ڈالی. تو آج جو یہ شادیوں میں نعت خوانی ہمارے یہاں جو رائج ہے نا, ہو سکتا ہے کہیں پہلے بھی ہوتی ہوں گی, لیکن جو اب رواج ہو گیا ہے, باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں, نعت خوانیاں حال میرے جال میں کرتے ہیں لوگ. تو یہ ان کی ابتدا شاید بہت سو کو پتہ نہ ہو. آج چلو عرض کر دیا کہ اس دعوت اسلامی نے اس کو رواج دیا ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت, یہ کرم ہے, ایک بہت اچھا اضافہ ہے کہ نعت خوانی دعوت اسلامی نے رائج کی. یہ انشاءاللہ ان کے لیے جنہوں نے رائج کی, جنہوں نے اس کو پروان چڑھایا, اس کو سب کو ثواب اور اللہ کرے گا صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ